السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں انتہائی درد مندانہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جب 1965 کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ بھارتی توقعات کے برعکس اسے پاکستانی فوج کی طرف سے اتنی زبردست مزاحمت ملی کہ وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور وہ بھارتی جنرل چودھری جو کہہ رہا تھا کہ میں لاہور کے جمخانہ کلب میں دوپہر کا کھانا کھاؤں گا اور چائے پیوں گا شام کی اور فتح کا جشن مناؤں گا شام کو، اس کو اپنے سینکڑوں ہزاروں سپاہیوں کی لاشیں اٹھا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ سیالکوٹ کی ماز پہ، لاہور کی ماز پہ، راجستھان کی ماز پہ، ہر جگہ، اور خاص طور سے پاکستان ایئر فورس کے جو کارنامے ہیں 65 کے، وہ تو دنیا میں ابھی تک ایک مثال کی طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس شکست کے بعد انڈیا میں یہ جو برہمن واد ہے، یہ جو آج آپ RSS کی شکل میں گنڈے بھاجپائی درندے نظر آ رہے ہیں، اس زمانے میں ان کا لیڈر تھا LK اڈوانی، جس نے بابری مسجد کو بھی شہید کروایا تھا۔ یہ اس گنڈے نے کروایا تھا۔ یہ LK اڈوانی ایک ڈیلیگیشن لے کے اسرائیل میں گیا۔ تب تک اسرائیل اور انڈیا کے سفارتی تعلقات نہیں تھے، کیونکہ انڈیا بڑا ایک منافق اور بڑے مطلب خطرناک قسم کی یہ نسل ہے۔ انہوں نے ایک طرف مسلمانوں کو، صدر ناصر کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، ادھر روس کو پاگل بنایا ہوا تھا، اور سیٹوں سینٹوں سے میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے، جبکہ ہر طرح کی مدد بھی امریکہ ان کی کرتا تھا۔ خیر، یہ تو ان کی ڈپلومیسی ہوگی، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی، پھر کبھی موقع ملے تو اس پہ کریں گے۔ اچھا جی، یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا، یہ ایک سٹڈی کرنے گیا تھا اسرائیل میں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں، اس نے اسرائیلیوں نے نہ دماغ سے، ہاتھوں سے زیادہ دماغ سے کام لے کے دنیا پہ حکومتیں اپنی قائم کی ہیں، خاص طور سے فلسطین پہ قبضہ کیا اور اپنا ملک اسرائیل بنایا۔ یہ لوگ وہاں گئے تھے یہ پوچھنے کے لیے، ان سے، ان کے دانشوروں سے ڈسکس کرنے کے لیے کہ اسپین سے مسلمانوں کی جو قریباً 400-500 سالہ حکومت ہے، یہ کس طرح ختم کی گئی۔ 800 سال بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح جو میں سمجھتا ہوں 500 سال کہا جا سکتا ہے۔ اس پر انہیں مختلف لیکچرز دیے گئے، جو یہودیوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی، اس ریسرچ کی یہ 3 مہینے اس نے وہاں قیام کیا تھا، وہ ڈیلیگیشن نے۔ اس میں بڑے بڑے یہ ہندو جو تھے دانشور، یہ تھے یہ بھاجپائی جو دانشور ہیں گنڈے، یہ لوگ وہاں سے ایک پلان لے کر آئے۔ اس پلان پہ انہوں نے عمل کیا، اور ہم نے دیکھا کانگریس کی چھٹی ہو گئی، اور یہ لوگ پچھلے قریباً 20 سال سے نا انڈیا پہ کسی نہ کسی طرح حکومت کر رہے ہیں، کبھی کولیشن کے ساتھ، کبھی زیادہ صوبائی حکومتیں ان کے زیادہ ہوتی ہیں، مطلب خاصے پریشر کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اثر انداز ہونے کی قوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب تو پچھلے 7-8 سال سے ان کی حکومت ہی ہے۔ انہوں نے کیا، اسپین کے عیسائیوں نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنا جو ان کا عربی پہناوا ہے، یہ نہیں انہوں نے پہننا، عربی زبان نہیں بولنی، تلوار جو ہے نا اس کی کبھی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ نہیں باندھنی، اور الا یہ کہ یہ نوبت آ کہ زبان کا تو انہوں نے آغاز کیا تھا، نوبت یہ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے عربی کھانے بھی نہیں پکانے، جو اسپینش کھانے ہیں یہ پکائیں۔ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ بندہ وہ سیکھ کے یہاں پر آیا ہے، تو اس نے RSS کے گنڈوں نے یہ سلسلہ چلایا۔ اب ان کے جو کرتوت ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 8-10 سال سے ساری دنیا دیکھ ہی رہی ہے جو مسلمانوں کا حال کرتے ہیں۔
آج کل مجھے مسلمان دنیا کے مختلف کونوں سے ویڈیوز بھیجتی ہیں جن میں مسلمان بچیاں اپیل کر رہی ہیں، عورتیں اپیل کر رہی ہیں، بوڑھی عورتیں للکار رہی ہیں مسلمانوں کی غیرت کو کہ خدا کے لیے ہمیں ان سے بچاؤ، خدا کے لیے ہمیں ان سے بچاؤ، خدا کے لیے ہمیں ان سے بچاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے دنیا میں، اور اللہ نے ان کو بہت قوت بھی دی ہے، بڑے خزانوں سے نوازا ہے لیکن مجھے لفظ بے غیرتی، بے حمیتی چلے میں استعمال کر لیتا ہوں۔ بے حمیتی اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنی ناک سے آگے تو سوچتے نہیں، ان کے مسائل اور ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہی ہوں۔ میرا مسلمانوں سے، انڈیا کے مسلمانوں سے ایک سوال ہے کہ آپ 25 کروڑ ہیں، پاکستان کے مسلمان تو زیادہ سے زیادہ 15 17 18 کروڑ ہوں گے، آپ 25 کروڑ ہیں۔ ہندو برہمن جو انڈیا میں وہ صرف 5% ہے، دلت، سکھ، چھوٹی جاتیاں یہ سب انڈیا کے خلاف ہیں، انہوں نے مسلح جد و جہد شروع کی ہوئی ہے۔ میں کل ایک آپ کے عالم کی تقریر سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ میں مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو، انڈیا کے عالم دین ہے، کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ جائیے جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، تم نہیں اٹھاتے تھے۔ آج تم نے دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایک گھر میں ہوتا ہے تو دوسرا گھر آواز نہیں اٹھاتا تو تمہیں ایک ایک کر کے مار دیں گے وہ۔ تو انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا، ایسے ہی ہوگا۔ آپ کے بزرگوں نے جو غلطی کی تھی، آپ اس غلطی کو کیوں دہراتے ہیں؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو، آپ کے بزرگوں نے بدقسمتی سے دن میں بہت بڑا دینی مدرسہ کے پیروکار شامل ہیں، یہ وہم آپ کے دماغوں میں خناس ڈالا ہوا ہے کہ آپ کا جو نیٹو ہے وہ انڈیا ہے، یعنی آپ ہندو ہیں، کنورٹ مسلمان ہیں، آپ کا جو خمیر ہے وہ ہندو ہے۔ جب آپ کے سب سے بڑے دینی مدرسے کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ ہم بائی چوائس نہیں ہیں انڈیا میں، ہم اپنی مرضی سے ہم نے انڈیا کو جوائن کیا ہے، اور وہ کشمیر کے مسئلے پہ آج تک ان کی زبان میں دندل پڑ جاتی ہے، ان کی زبانوں میں انہوں نے ایک لفظ نہیں ان کے حق میں کہا۔ کشمیریوں پہ جب بھی مصیبت آئی ہے ان کو سکھوں نے بچایا ہے، سکھوں نے کشمیری بچے بچیوں کو یہاں سے یو پی سے، سی پی سے بچا کے تو ان کے گھروں تک پہنچایا، دلتوں نے بچایا۔ آپ نے کیا کیا؟ جس بچی نے بڑی دردناک آواز میں اب یہ جو بھیجی ہے ایک ویڈیو جو میں نے شیئر بھی کر دی ہے، اس بچی کا تو کوئی گناہ نہیں بیچاری کا، لیکن میں اپنی اس بیٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ تو جو آپ کے بزرگوں نے خطا کی تھی نا، یہ تو اب اگلی ساری جتنی آپ کی نسلیں ہیں انہوں نے سزا پانی ہے اس کی۔ جہاں تک RSS کا تعلق ہے، ان کے کوئی ڈھکے چھپے عزائم نہیں ہیں۔ وہ برملا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2021 میں وہ آپ کا کریا کرم کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے، یا آپ کو نکلنا پڑے گا یا ہندو بننا پڑے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور نقطہ کی بات بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں نا، جنہوں نے آپ میں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندو مت اختیار کیا تھا، ان کا کیا حال ہے؟ کیا ان کو انہوں نے معاف کر دیا؟ نہیں۔ یہ بغیرت درندے ہیں، یہ چھوت چھات پہ، ذات پات پہ، بھید بھاؤ پہ یقین رکھنے والے ہیں، ان کا مذہب ہی یہی ہے۔ یہ سوائے براہمن کے یا کسی حد تک خشتری کے کسی کو انسان سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ کو کیا سمجھیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ 20 مرتبہ بن جائیں ہندو، یہ آپ کو انسانوں کا درجہ تب بھی نہیں دیں گے، آپ کو تب آپ کے ساتھ تب بھی وہی سلوک ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نا، دلت
दलितों ने अपने तमाम मंदिरों के बाहर सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? वी आर नॉट हिंदूज। इन बेगैरतों ने उन्हें माफ़ किया कि आपको माफ़ करेंगे? ये रोहिंग्या के मुसलमान जो थे, मेरी बहन जिसकी वीडियो मैंने लगाई है, मैं तुम्हें मुखातिब करके कह रहा हूँ, अल्लाह करे तुम तक ये पैगाम पहुँच जाए। ये रोहिंग्या के जो मुसलमान थे, उन्होंने दुनिया की किस ज़बान में चीख चीख के अपने कटे हुए बच्चों के साथ अपनी वीडियो नहीं बनाकर दुनिया को दिखाएं? किसी के कान पे जूं रहेंगी? उनके कैंप का शायद इसने दौरा किया था, तैयब उर्दगान ने, उनको रोटी पानी देने के लिए। इससे आगे तो कोई बात भी नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी हमायत नहीं करेगा। एक तो ये मकाफाती अमल है कि जो एक नस्ल बीजती है ना, वो अगली नस्ल को काटना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या है? तुम्हारे लिए सिवाय मुस्लिम इंडिया के कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूँ सिखों ने तुमसे कम कुर्बानियाँ दी होंगी, लेकिन लड़के दी हैं। तो आज देखो पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाई हुई है, वो अपनी खालिस्तान 2020 मूवमेंट चला रहे हैं। जल्दी या बदेर जब आज़ादी की कोई तहरीक शुरू हो जाती है तो वो ऐसी बात तो नहीं है कि वो फिर उसको कामयाबी ना मिले। या कश्मीरी भी तो 70 साल से लड़ ही रहे हैं ना, और 70 साल लड़ेंगे और कामयाबी के आखिर तक लड़ेंगे। और तुम तो बाबा बेटी तुम्हारे तो जो बुजुर्ग हैं ना, वो तो उनको नहीं कुछ मानते। ये जो वहाँ दिल्ली में वो कलकत्ता गार्डन में जो बैठी हुई हैं, कौन सा वो गार्डन है? कलकत्ता गार्डन है शायद। औरतें और बूढ़ी औरतें, जवान लड़कियां और बच्चियां, उनका क्या क्या तमस्खर हिंदू गुंडे उड़ाते हैं। तुम्हारा कोई मर्द किसी की गैरत जागी है? ये जामिया दिल्ली में जितनी बच्चियां कटी हैं, बच्चियों की हड्डियां टूटी हैं, कौन सा मर्द आपका आया मैदान में? आप आज भी जाएं ना, ये जो देवबंद के उलमाए कराम हैं, उन्हें कहने तकरीर करें, अभी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मुसलमान तो जो है ना, ये इसकी कमज़ोरी है कि ये जो उनके मजहबी रहनुमा होते हैं ना, ये उनकी ही ज़्यादा बात मानते हैं। वो तो आज भी उसके साथ बैठते हैं, बीजेपी के साथ बैठते हैं, बीजेपी को वोट दिलवाते हैं आपसे, बीजेपी की हिमायत करते हैं। आपने कभी उनका गिरेबान पकड़ा? आप तो पढ़ी लिखी हैं। आपकी जामिया में जब ये उलमाए कराम, ये जमीयत उलमाए हिंद वाले आते हैं, जिन्होंने एक साजिश के तहत आप में सियासी लीडरशिप बनने नहीं दी। क्या किया आपको? बरेलवी, देवबंदी, शियों को 100% काबू कर लिया उन्होंने। वो लाइन लेते हैं ईरान से, वो नहीं मानते किसी को। ईरान जो है वो उसने कहा कि आपने इस गवर्नमेंट से तावन करना है, वो कर रहे हैं। मुझे क्योंकि ये इजाज़त नहीं देती ये जो यूट्यूब की इंतज़ामिया है कि मैं वो तकरीर इस पर डालूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि उम्मत मुसलमान में इंतशार पैदा हो। जो सबसे बड़े शिया आलम ने वहाँ हिंदुओं के मठ पे किया, जहाँ वो बैठता है, वो जो बेगैरत इनका सबसे बड़ा स्वामी है, उसने क्या कहा है? उसने दुआ मांगी है, दुआ के पाकिस्तान 2020 में ख़त्म हो जाए और इंडिया बराह रास्त ईरान से रब्ता रखे और हमें ईरान आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उनका तो काबा ही और है। और जो देवबंद जो हैं, ये कायद-ए-आज़म की ज़िद में, मुस्लिम लीग की ज़िद में आज तक उसी बात पे कायम है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। और जो हमारे बरेलवी भाई हैं, वो या रसूल अल्लाह के चक्कर से नहीं निकलने के लिए तैयार।
یہ کفر کے فتوے پاکستان کی کسی درسگاہ سے نہیں لگے، یہ ادھر سے لگے ہیں، انڈیا کے مسلم درسگاہوں سے، اور یہ سب سازش تھی، فرنگی کی سازش تھی، ہندو کی سازش تھی۔ آپ کیونکہ ہیں ہی بھیڑے، دماغ اللہ نے آپ کو دیا کوئی نہیں، انجام آپ کے سامنے ہے۔ میری بات یاد رکھنا بیٹا، نوجوانوں کو اپنے کہو اپنے علماء کے گریبان پکڑیں، ان کو مجبور کریں اس بات پہ کہ وہ جو مسلمانوں کی حقیقی مسائل ہیں انڈیا میں ان کو سامنے لائیں، اور انڈیا سے ڈیمانڈ کریں، مسلم انڈیا کی، آپ اب وہاں نہیں رہ سکتے، قیامت تک نہیں رہ سکتے، جو مرضی کہہ لو۔ آج وہ کیا کر رہے ہیں دیکھو آپ کی آنکھوں کے سامنے، میری بیٹی، جو تم نے بتایا کہ اس طرح وہ بم لے کے ہم پہ پھینک رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور وہ تو یہ انہوں نے سلسلہ پورے انڈیا میں شروع کیا ہوا ہے، راس کماری سے کنیا کماری تک، کشمیر سے لے کے تو ادھر نیپال کی سرحد تک۔ وہ ان سے تو نیپال ایک ہندو اسٹیٹ ہے بیٹی، اور نیپال جو ہے ہندو اسٹیٹ ہے، اس کی فوجیں کھڑی ہو گئی ہیں بارڈر پہ، ان کے 25 دیہاتوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا 8-10 دن پہلے، اور وہاں پہ سڑک بنا رہے ہیں۔ یہ جو رولنگ کلاس ہے نا، یہ صرف 5% ہے۔ جس دن تمہیں اس نقطے کی سمجھ بیٹا آ گئی نا، اس دن سمجھو تم آزاد ہو گئے، بس۔ ان کو پکڑو، خدا کی قسم، اگر جتنا جذبہ ایمانی تم میں ہے، انڈیا کے مسلمانوں جتنا جذبہ ایمانی تم میں ہے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ اور تم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تمہارے کاروبار انہوں نے ختم کر دیے، تمہاری جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، الٹے سیدھے قوانین بنا کے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، تمہاری بچیوں کا یہ اجتماعی ریپ تمہاری آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں، تمہارے بچوں کے یہ جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے گھر کے آگے لاشیں پھینکتے ہیں، تمہیں زندہ جلاتے ہیں، تمہاری نسل کشی کر رہے ہیں، اور تم ان سے امن کی بھیک مانگ رہے ہو۔ امن تو روہنگا مسلمانوں کو نہیں ملا، پھر اس طرح کی بھیک تو انہوں نے تم سے زیادہ اچھی طرح سے مانگی تھی۔ بیٹا، یہ لڑائی تم نے لڑنی ہے، انڈیا کی نوجوان نسل نے لڑنی ہے۔ اپنے آپ کو متحد کرو، اپنے میں اتحاد پیدا کرو۔ مسلمان کشمیر کا ہو یا مسلمان رانچی کا ہو، آسام کا ہو، یو پی کا ہو، سی پی کا ہو، دلی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ مسلمان ہیں۔ یہ بریلوی، دیوبندی اور شیعہ کے چکر سے نکلو، اپنے آپ کو اس معیار پہ لاؤ جو مسلمان ہونے کا معیار ہے، اور اپنے بازوؤں میں طاقت پیدا کرو۔ طاقت یہ نہیں کہ پولیس سے ڈنڈے کھانے کی طاقت، یہ درندے ہیں، ان کو کوئی دوسری زبان نہیں آتی، اور تم 100 مرو گے، ایک تو مرے گا۔ اگر جوتے ہی کھانے ہیں تو کھاتے رہو، پھر وہ تو پھر ان کا پروگرام، انہوں نے 2021 میں تمہارا صفایا کر دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، میں بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے خیالات سے نوازیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔